السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، میں ہوں شاکر احمد اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں چینل ڈومیسٹک فینسی پولٹری۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے، سب دوستوں کا شوق اچھا جا رہا ہوگا، روزہ اچھا جا رہا ہوگا۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے ایک انوکھے چور کے بارے میں۔ جی ہاں، ایک ایسا انوکھا چور کہ جو مرغیوں کے دربے میں گھس کر آپ کی مرغیاں چوری نہیں کرتا بلکہ انہیں ہلاک کر دیتا ہے اور دیر پا اپنے چوری کے اثر کو ظاہر رکھتا ہے، یعنی باقی رکھتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیں، آگے مت بگائیں، مکمل سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہے انتڑیوں کے دھبے دار سوزش کے بارے میں۔ یہ چوزوں کی ایک ایسی بیماری ہے جس میں انتڑیوں کی سوزش شدت کے ساتھ ہوتی ہے اور بعض اوقات خونی پیچز بھی اس کے ساتھ ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ یہ بیماری ان تمام علاقوں میں پائی جاتی ہے جہاں پر پولٹری فارمنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تمام عمر کے چوزوں میں یکساں طور پر یہ بیماری اثر انداز ہوتی ہے۔ اب دوستو، وہ وجہ بتانے والا ہوں کہ جس کی بنا پر میں نے اس بیماری کو ایک انوکھے چور کا نام دیا۔ اس مرض کا سبب واضح طور پر معلوم نہیں ہو سکا، تاہم ایک جراثیم کلوسٹریڈیم ویلشائی نامی اس کا سبب تصور کیا جاتا ہے، مگر پھر بھی دوستو یہ ایک ایسا سبب ہے کہ جو کنفرم نہیں ہے۔ دیگر جو ہمارے بیکٹیریل امراض کے حوالے سے ہم ابھی تک گفتگو کرتے آئے ہیں، دیگر جو ڈیزیز ہیں، جس طرح ان کے اندر ہر ایک جراثیم کنفرم طور پر اپنا اثر رکھتا ہے، اپنا ایک نام، اپنا ایک وجود رکھتا ہے، مگر یہ ایک ایسا مرض ہے انتڑیوں کی سوزش کہ جس کے اندر جراثیم کی مخصوص کسی جراثیم کی ابھی تک کوئی تشخیص نہیں ہو سکی ہے۔ اگرچہ یہ کنفرم ہے کہ یہ ایک بیکٹیریل مرض ہے، ایک جراثیمی مرض ہے، مگر اس جراثیم نے باقاعدہ کوئی نام ابھی تک اپنا نہیں بنایا۔ بنیادی طور پر اس جراثیم کو آج تلک کیوں نہیں پہچانا گیا، اس کی وجہ پر بھی جب غور کیا گیا تو محققین نے یہ بتایا کہ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ جراثیم سے متاثرہ کسی چیز کو کھانے سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ باقاعدہ کوئی مخصوص چیز ایسی نہیں کہ جس کے کھانے کے اندر وہ جراثیم موجود ہو۔ جیسے پیچھے بیکٹیریل امراض کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ بیٹ کے اندر وہ بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں، نزلے کے اندر بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں، کھانے کے اندر، خوراک کے اندر، ہوا کے اندر بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں، مگر یہ ایک ایسا مرض ہے کہ دوستو اس کے بارے میں بات کرنا نہایت ہی مشکل ہو گیا ہے کہ آیا یہ جراثیم کہاں سے آتا ہے، آیا خوراک کے ذریعے آتا ہے، ہوا کے ذریعے آتا ہے یا کسی اور ذرائع سے آتا ہے۔ تو ان مانو کر یہ ایک انوکھا چور ہوا۔ اب اس انوکھے چور کے بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس کو انوکھے چور کا نام دینا درست ہے یا نہیں۔ دوستو، آتے ہیں اس مرض کی علامات کی طرف، یعنی اس مرض کے ایسی کون سی علامات ہیں کہ جن کے ذریعے ہم معلوم کر سکیں آیا کہ یہ ایک انوکھے چور والا مرض ہے یا نہیں۔ علامات کے طور پر محققین نے یا دوسری جو ہماری ویب سائٹس ہیں جہاں پر جو معلومات ملتی ہے وہ یہ معلومات ملتی ہے کہ متاثرہ فلوک میں شرح بیماری یعنی موربیڈیٹی اور شرح اموات یعنی مورٹیلیٹی ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور پر چوزوں کے پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں، بھوک کی کمی ہوتی ہے، دست اور شدید دباؤ اہم علامات اس کے اندر بتائی جاتی ہیں، یعنی اس مرض میں یہ اہم علامات بتائی جاتی ہیں۔ متاثرہ چوزے چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو ظاہری بات ہے دوستو، جب خوراک رک جائے گی اور جسم کو پروٹین ملنا بند ہو جائیں گے تو انڈرسٹوڈ بات ہے، چوزے تو کمزور ہوں گے اور کمزور ہونے کے بعد وہ گرنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ بیمار پرندے 3 سے 4 ہفتوں میں جسمانی طور پر ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی جسمانی طاقت تقریباً کھو چکے ہوتے ہیں۔ ایک عجیب تحقیق میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس مرض میں مرنے والے چند پرندوں
का जब मरने के बाद एक मुआयना किया गया, इनके जिस्मों को खोला गया, पोस्टमार्टम किया गया, तो अजीब बात सामने आई कि छोटी आंत के बाहरी वाली सतह पर खून के वाज़े धब्बे नज़र आते हैं, जिनको बाज़ औक़ात गलती से खूनी पेचिश तस्वुर किया जाता है, हालांकि खूनी पेचिश नहीं होते। अंतड़ियों में सोजिश के साथ सब्ज़ या भूरे रंग का मवाद पाया जाता है। अंतड़ियों की अंदरूनी सतह फूट जाती है और निचला हिस्सा खासा मुतासिर होता है। हल्की बीमारी में परिंदे जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हैं और छोटी आंत में सुरमई रंग के धब्बे नुमायाँ दिखते हैं। इसके इलाज के लिए मुख्तलिफ मर्ज़ की नौइयत के हिसाब से मुख्तलिफ अद्वियात जो बताई जाती हैं वो भी मैं आपको बताता जाता हूँ कि वसी तर दायरा असर रखने वाली एंटीबायोटिक यानी पेंसिलिन के मुरक्कबात, टेट्रासाइक्लिन, न्यूमाइसिन और फ्यूराडोलिडोन से इस मर्ज़ में बेहतर नताइज बरामद होते हैं। इलाज का दौरानिया इस मर्ज़ में 3 से 5 दिन पर मुश्तमिल होना चाहिए। अगर खूनी पेचिश वक़ूफ़ पज़ीर हो जाएं, यानी मर्ज़ अंतड़ियों का मर्ज़ चल रहा हो और उसी दौरान खूनी पेचिश भी वाक़े हो जाएं, तो साथ ही इसका भी इलाज करना चाहिए। लेकिन इस ज़माने में एहतियात बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब एहतियात ये आपको एक वेटनरी डॉक्टर ही समझा सकता है, वही बता सकता है, क्योंकि वही आपके मरीज़ परिंदे का मुआयना करेगा और वही मर्ज़ को अच्छे तरीके से पहचानेगा और वही अच्छे अंदाज से इलाज कर सकता है। तो आपको यहाँ पर ये अलामत बताने या अमराज बताने का मकसद सिर्फ़ इतना होता है कि जब हम अपने केज के अंदर आएँ और हमको कुछ शक शुबे वाली बात नज़र आए, तो हमें ये अलामत कुछ ज़हन के अंदर हों, जिसकी बिना पर हम इन अमराज के बारे में मखसूस अंदाज से जान सकें और मर्ज़ कम होने की सूरत में बर वक्त हम उसका छोटे लेवल पर ही सही मगर उसका इलाज करके उससे छुटकारा हासिल कर सके, ताकि हमारे दूसरे परिंदे उससे बच सकें। तो इसीलिए कहता हूँ मेरे दोस्तों के बेल आइकन ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि आपको भी फ़ायदा हो, दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो। देखिए, लाइक नहीं करेंगे तो आज की एक वीडियो आप देखेंगे, कल आप ये वीडियो नहीं देख सकेंगे जो मेरी कल की वीडियो होगी, क्योंकि हमारे इस चैनल पर रोज़ाना की एक मालूमाती वीडियो लगती है जो कि पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले दोस्तों के लिए निहायत फ़ायदेमंद वीडियो होती है। तो दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ऐसा ही है जैसे हमारे हौसलों के अंदर आपने मुदावमत बख्शती हो। तो दोस्तों, बेल आइकन दबाना मत भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह पाक तमाम दोस्तों के रोज़े कबूल फ़रमाए, शादो आबाद रखे, तमाम दोस्तों के शौक़ को सलामत रखे, तमाम के परिंदे अल्लाह उनके नसीब में करे। तो दोस्तों, इजाज़त चाहूँगा, चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसी पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।